نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے: اے ایمان والوں، انفقوا مما رزقناکم، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ دوستی اور نہ سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ اس آیت میں عمل یعنی صدقے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اور کوئی نیکی بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے انہیں بس صفت ایمان پکارا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اعمال کے اندر بدنی اعمال کے بعد مالی اعمال کا درجہ ہے۔ مال کمانا تو سب جانتے ہیں، مگر خرچ کرنا کوئی جانتا ہے، اور جسے خرچ کرنا آ گیا اس نے دین و دنیا کی بھلائی جمع کر لی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی خرچ کی برکت سے بڑے بڑے درجات کے اوپر فائز ہوئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بہت اہتمام سے مسلمانوں کو پکار کر خرچ کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو۔ اچھے القاب سننے والے کو خوشی ہوتی ہے اور بولنے والے کا کرم اور مہربانی ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ اے وہ لوگوں جو رب پر ایمان لا چکے۔ یہ بات یاد رہے کہ پکارنا کبھی سوتے کو جگانے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی غافل کو متوجہ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اظہار کرم کے لیے بھی ہوتا ہے، اظہار غضب کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کبھی کچھ مانگنے کے لیے۔ یہاں پر یہ جو ندا ہے یا ایھا الذین، یہ غافلوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے یا اظہار کرم کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارا، مگر ہمارے حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی صفات سے پکارا۔ اسی طریقے سے دوسری قوموں کو ان کے خاندانی ناموں سے پکارا، مگر پیارے آقا علیہ السلام کی امت کو صفت ایمان سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا۔ دوسروں سے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اور ہم کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے پٹھانوں یا اے شیخوں وغیرہ۔ رب کے نزدیک ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، انفقوا یہ انفاق سے بنا ہے، جس کا مادہ نفقن ہے، معنی آتے ہیں بکھرنا، پراگندہ ہونا۔ اس کی پوری تحقیق تو سورہ بقرہ کے شروع میں ینفقون کے تحت ہو چکی ہے۔ اگر انفقو جس کے معنی ہے خرچ کرو، اگر انفقو سے مراد زکوٰۃ ہے تو یہ امر وجوبی ہے، اور اگر دیگر صدقات مقصود ہیں تو یہ امر استحبابی ہے، اور اگر جہاد میں خرچ کرنا مراد ہے تو یہ امر مطلق ہے۔
سب کے لیے حکم ہے، کیونکہ ضرورت کے وقت جہاد میں خرچ کرنا فرض ہے ورنہ مستحب ہے۔ اگر اس سے زکوٰۃ مراد ہے تو صرف مالداروں سے خطاب ہو رہا ہے، ورنہ عام غربا سے بھی ہے، کیونکہ ان پر بھی اہل و عیال کا خرچہ واجب ہے۔ دیگر نفلی صدقات اور خیرات سب مستحب ہیں۔ غرض کے انفقو میں 3-4 احتمال ہے، اور ہر احتمال کے ماتحت سینکڑوں مسائل ہیں۔ صدقات واجبہ میں خرچ کرنا، صدقات مستحبہ میں خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، اپنے نفس، اپنی ذات اور اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے احکام ہیں۔ جو لوگ حدیث مبارک کا انکار کرتے ہیں، اس انفقو کی تفسیر ہرگز وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مما رزقناکم، یہ انفقو کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں خرچ کرو ہمارے دیے میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ من تبعیضیہ ہے اور موصولہ بھی ہو سکتا ہے۔ رزقنا یہ رزقن سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں حصہ اور عطیہ، یعنی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ مال بالکل خرچ نہ کرنا، نہ اپنے اوپر اور نہ دوسروں پر، اس کو امساک کہتے ہیں۔ اور اپنے اوپر تو خرچ کرنا، دوسروں پر خرچ نہ کرنا، اس کو بخل کہتے ہیں۔ یہ دونوں بہت برے عیب ہیں۔ اور خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ خود نہ کھانا، دوسروں کو کھلانا، اس کو جود کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کی صفات میں سے ہے۔ یہاں پر انفاق سے مراد سخاوت ہے۔ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور ناجائز مقام پر خرچ کرنا اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ یہ بدترین عیوب میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل اور امساک سے بھی منع فرمایا، اور اسراف اور تبذیر سے بھی منع فرمایا، بلکہ حکم یہ دیا کہ درمیانی حالت میں رہ کر انفاق کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرو، غربا مساکین پر بھی خرچ کرو، اور دوستو احباب اور اعزاء و اقارب پر بھی خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا یومن، اس سے قیامت کا دن مراد ہے، جس دن کے لا بیع فیہ، نہ کوئی تجارت کام آئے گی کہ جس کو جو تجارت کر کے مال کما کر رشوت دے دو، اور نہ وہاں پر کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ لیکن یہ ان کے لیے حکم ہے کہ جن کا خاتمہ کفر کے اوپر ہو اور جن کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، وہ ایصال ثواب ان کو پہنچتا ہے، اور صالحین عظام سے دوستی اور ان سے عقیدت و محبت بھی ان کے لیے نفع بخش ہوگی، اور ان کے لیے سفارش بھی ہوگی۔ قرآن عظیم کی تلاوت، نمازیں، اوراد و وظائف، یہ سب ان کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہی تو اس کی مغفرت فرما۔ اس آیت کے اندر مولا تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والوں، ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے حسب موقع خرچ کرو، اور اس دن سے پہلے خیرات کر لو جس میں نہ تجارت ہوگی کہ کچھ کما کر خیرات کر دو، یا کسی سے اعمال خرید کر نامہ اعمال بھر لو، اور منکرین زکوٰۃ یعنی کفار کے لیے کسی کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، جس کا کہ وہ یہاں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہماری تو دوستی، ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے، ہم ان کے دوست ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے لیے دوستی نفع بخش ہوگی، اور نہ انہیں کسی کی سفارش وہاں پر کام آئے گی۔ اور بخیل کافر تو بڑے ہی ظالم ہیں کہ فقراء کا حق مار کر ان پر ظلم کرتے ہیں، شرک کفر کر کے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، بغیر اجازت خداوندی مال خرچ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ دنیاوی مقدمات میں
تین ہی چیزوں سے کام لیا جاتا ہے، یا تو رشوت دے کر، یا دوستی، یا سفارش۔ حاکم کی مٹھی گرم کر دی، رشوت دے دی، چھوٹ گئے۔ حاکم کے ساتھ دوستی کر لی، چھوٹ گئے، اس نے رعایت کر دی۔ حاکم کے پاس کوئی زبردست سفارش پہنچ گئی جس سے کہ جرم معاف ہو گیا۔ یہاں ان تینوں چیزوں کی نفی فرما کر بتایا گیا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ جو مولا رب العزت سارے حاکموں کا بھی حاکم ہے، اس کی بارگاہ میں نہ مال کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی۔ جن کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوا ہے اور جن کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہے، ان کے لیے ان کی عبادت و ریاضت بھی کام آئے گی، صالحین عظام کی دوستی بھی کام آئے گی، اور مولا تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں سرخروی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور قرآن عظیم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب فرمائیں۔